فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ یہ بات استاد نہیں سکھائے گا، یہ بات آپ کو سکھانا ہوگا، یہ بات مدرسہ نہیں سکھائے گا، یہ بات آپ کو سکھانا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آقا ارشاد فرماتے ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا سکھاؤ؟ ثلاثہ خصال، اپنی اولاد کو کیا باتیں سکھاؤ؟ کیا 3 باتیں، 3 چیزیں سکھاؤ۔ 3 باتیں تمہیں اپنی اولاد کو خود سکھانی ہوگی، بعد میں پھر مدرسہ خود سکھائے گا، اسکول خود سکھائے گا، سب سکھائیں گے۔ پہلے نمبر پہ کیا؟ حب نبیکم، تم اپنے نبی کی محبت، پہلا نصاب۔ اب پہلے ہمیں جو سکھانا ہے اولاد کو اپنے نبی کی محبت، یعنی اپنی اولاد کے دل میں عشق رسول پیدا کرو، محبت رسول پیدا کرو۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اسکول کی نہیں، یہ مدرسے کی نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر بچوں کو مومن رکھنا ہے اور بچوں کو جنتی بنا کے رکھنا ہے، ان کے سینے میں عشق رسول پیدا کرو، محبت رسول پیدا کرو۔ اور عشق رسول کیسے پیدا ہوگا؟ جب ماں کے سینے میں محبت رسول ہے تو بچے کے سینے میں بھی محبت رسول، ماں کے دل میں عشق رسول ہے تو اولاد کے دل میں بھی عشق رسول، باپ کے سینے میں عشق رسول ہے تو اولاد کے سینے میں بھی عشق رسول۔ اب عشق رسول پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کا عشق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر آپ کو کرنا پڑتا ہے، اس کا تذکرہ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم نبی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہم حضور کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بچوں کے دل میں جب عشق رسول پیدا کرنا ہے تو رسول اللہ کے بارے میں کوئی واقعات تو بتانے ہوں گے، حضور کے معجزات تو بتانے ہوں گے، حضور کا انداز زندگی تو بتانا ہوگا۔ اب ہمیں ہی کچھ نہیں پتا، آپ مجھے بتائیے ہم لوگ کس کس کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم گھنٹوں مولانا عبد القادر صاحب کی غیبت کرتے ہیں، ہم گھنٹوں امام صاحب کی غیبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی کوئی اتنا قیمتی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھنٹوں اس کے پیچھے برباد کریں۔ ہمیں چاہیے کہ کسی کی غیبت کرنے کی بجائے اپنے نبی کی تعریف کریں، اپنے آقا کی تعریف کریں، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کریں۔ اپنے وقت کو ضائع مت کرو، ارے غیبت کرو گے تو وقت ضائع ہو جائے گا، نبی کی تعریف کرو گے تو وقت قیمتی ہو جائے گا۔ اگر غیبت کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تعریف مصطفیٰ کرو گے تو دنیا تمہارے ڈنکے بجانے لگے گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ارے جلسہ کسی سلسلے کا ہو، عرس کسی کا ہو، امام احمد رضا کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ امام احمد رضا نے کسی کی غیبت کے لیے وقت نہیں دیا، امام احمد رضا نے تعریف مصطفیٰ کے لیے وقت دیا۔ امام اہل سنت جب بھی زبان کھولتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہو تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اپنے بچوں کے سینوں میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں کے دل میں عشق رسول پیدا کرو۔ اور ہمیں ارے جس کا کھاتے ہیں اس کا نہ گائیں گے تو نرک ہم سے بڑھ کر نمک حرام کون ہوگا؟ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ عزتیں، یہ روزیاں، یہ برکتیں، یہ سکون کی نیند، جو سب کچھ مل رہا ہے، یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ ارے یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ جو کچھ ہے سب آپ کی خیرات ہے، سب کچھ حضور کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں جا کر لوگوں سے پوچھو، اللہ اکبر، آج لوگوں کو بستروں پہ سکون کی نیند نہیں آتی، اگر ہم سکون سے سو رہے ہیں تو یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں نا، جن کو دیکھ کر کے آپ سوچتے ہو کیا لائف ہے ان کی، کیا لائف اسٹائل ہے، جھانک کر کے دیکھو 4 گولیاں کھا کے سکون کی نیند نہیں آتی، اور ہمیں بھوکے پیٹ نیند آ جاتی ہے، انہیں اے سی میں نیند نہیں آتی، ہمیں پنکھوں میں نیند آ جاتی ہے، انہیں گدوں پہ نیند نہیں آتی، ہمیں ٹاٹ کے بستر پہ۔ یہ سکون کس کا صدقہ ہے؟ یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں حضور کی محبت پلاؤ۔ اب محبت پلانے کے لیے کچھ تو تذکرہ کرنا پڑے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وقت تو زیادہ ہوا، عنوان بہت خوبصورت ہے اور یہ بالکل جیتے جاگتے مجمع کا عنوان ہے، لیکن مجھے کوئی مجمع سے لینا دینا نہیں، مجھے تو
जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। हाँ, जब लोग थक जाएं तो ये जिक्र नहीं होता, मगर याद रखना कुछ जिक्र ऐसे होते हैं जो थका देते हैं, कुछ जिक्र ऐसे होते हैं जो थका दे, और ये जिक्र है जो थके हुओं के अंदर जान पैदा कर देता है, जो महफिलों में जान पैदा, अरे जो मुर्दों में जान पैदा कर दे उसे जिक्र मुस्तफा कहते हैं, जो कंकरियों को बुलवा दे उसे जिक्र मुस्तफा कहते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, है दमे ईसा से जां बख्शी निराली हाथ में, है दमे है लबे ईसा से, है लबे ईसा से जां बख्शी निराली हाथ में। तवज्जो फरमाए, लोग कहते हैं लखनऊ वाले शेर समझते हैं लखनऊ के करीब पढ़ रहा हूं और लखनऊ के करीब ही का शेर पढ़ रहा हूं, लेकिन दिल मदीने मुनव्वरा में अगर सरशार इश्क रसूल में तो समझ में आएगा। है लबे, इमाम अहले सुन्नत का शेर है लबे ईसा से जां बख्शी निराली हाथ में, है लबे ईसा से जां बख्शी निराली हाथ में, संग रेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, शीरी मकाली। अरे ईसा अलैहिस्सलाम ज़बान से कहते थे कुम बिस्मिल्लाह, तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। जो ताकत अल्लाह ने ईसा के होठों में अता फरमाई है, उससे ज्यादा ताकत अल्लाह ने मुस्तफा की मुट्ठी में अता फरमाई है। ईसा के होठ जो काम करते हैं उससे ज्यादा हुजूर की मुट्ठियां काम करती है। ईसा कहते कुम बिस्मिल्लाह, तो मुर्दा जिंदा होता है। नबी कंकरियों को पकड़ ले तो कंकरियां कलमा पढ़ने लगती है। हुजूर, अगर हुजूर का इश्क पैदा करना है तो हुजूर का जिक्र तो करना पड़ेगा, और हुजूर का जिक्र इतना लंबा चौड़ा है, मैं मुख्तसर करता हूं। देखिए, एक मिसाल आपके सामने रखता हूं, चलिए कहीं से शुरू करते हैं। अब तवज्जो आप सबकी, जिक्र उसका आया है जहां फरिश्ते भी अदब से ठहर जाते हैं, जिक्र उसका आया है जहां जिब्रील भी खिदमत करते नजर आते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, क्या बड़े मजे की बात कहते, तेरे दर का दरबार है जिब्रील आजम, जिसके दरवाजे के दरबान को जिब्रील कहते हैं, जिसके दरवाजे के दरबान को जब जिब्रील दरबान इतना अजीम है तो वो घर वाला मुस्तफा जाने रहमत की अजमतों का आलम क्या हो। मुसलमानों, कलमा किसका पढ़ते हो? तेरे दर का दरबार है जिब्रील आजम, तेरा मदह खा हर रसूल वली है, और कहते है बेताब जिसके लिए अर्श आजम है। हाँ, लोग हमें गुजरात में और राजस्थान में और एमपी में धमकियां देते हैं कि हमारे यूपी में वो शेर समझते हैं, आप हमारे यूपी में हालात का शेर पढ़ोगे तो कोई चुप नहीं रहेगा। मैंने कहा हम पढ़ के देख चुके हैं, कोई बात। अब तो ऐसा लगता है कि यूपी से भी इल्म जा रहा है, ऐसा लगता है, वरना इमाम अहले सुन्नत का शेर कितना बड़ा मैंने पढ़ दिया। कितना, क्या है बेताब जिसके लिए अर्श आजम है बेताब जिस, हाँ, अब ऐसा लगता है कुछ रमक बाकी है बेताब, हाँ, है आगे है बेताब जिसके लिए अर्श आजम, है बेताब जिसके लिए अर्श आजम बेताब है। वो क्या है बेताब जिसके लिए अर्श आजम, वो उस राह रवे ला मकां की गली है, वो उस राह रवे ला मकां जिसकी गली के लिए अर्श बेताब हो। अहलियाने मिंबर की भी दुआएं चाहता हूं, तवज्जो तो फरमाए, जिसके लिए नहीं, जिसके नबी के लिए अर्श बेचैन नहीं है, नबी की गली के लिए अर्श बेचैन है। जिसकी गली के लिए अर्श बेचैन होता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जब गली का और दरबार का ये आलम है तो ज़ाते मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या हो। मुस्तफा जाने इमामे हुसैन शहजादे मौलाए कायनात मेरे भाई, हम बहुतों का जिक्र कर चुके हैं, अब जरा हुजूर का जिक्र करें। अपनी औलाद के सीने में इश्क रसूल पैदा करें, मोहब्बत रसूल पैदा करें। तो एक छोटी बहुत मुख्तसर सी बात से आगाज करते हैं। कोई बंदा हो,
اس کی کوئی ایک چیز لے لیتے, کچھ لے لیں, چلے دماغ میں کیا آ رہا ہے اس وقت, چلے اس کا تھوک لے لیں, کسی بھی آدمی کا تھوک لے لیں. تھوک کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. تھوک سمجھتے ہیں نا, منہ سے جو لعاب نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, تھوک کہتے ہیں, اس کو لعاب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تھوک کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. مفتی صاحب ہو, مولانا صاحب ہو, وکیل صاحب ہو, ڈاکٹر صاحب ہو, انجینئر صاحب ہو, کسی کا تھوک اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اگر آپ لوگ اتنا پیار کر رہے ہیں, مصافحہ کر رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں, اگر گلاس کے اندر میں تھوک دوں کوئی نہیں پیے گا, اور پینا بھی نہیں چاہیے. اسلام کے اندر بھکتی ہے, اندھ بھکتی ہے. اسلام میں ہم بھکت ہیں لیکن اندھ بھکت نہیں ہے. اسلام آنکھ کھول کر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے. جو مذہب نماز میں آنکھ بند کرنے کی اجازت نہیں دیتا. سمجھ آتی ہے میری بات آپ کو؟ جو مذہب, آپ علماء سے مسئلہ پوچھیں, مفتیوں سے, آپ نماز میں آنکھ بند نہیں کر سکتے ہیں. نماز میں آنکھ, سنت یہ ہے کہ نماز آنکھ کھول کے پڑھو. جو مذہب عبادت آنکھ کھول کر کرنے کا حکم دیتا ہو, وہ تجارت میں آنکھ کھولنے کی اجازت کیوں نہیں دے گا؟ وہ عقیدت میں آنکھ کھول کر زندگی گزارنے کی اجازت کیوں نہیں دے گا؟ ہمارے بھکتی تو اگر کوئی پیر صاحب یا مولانا صاحب گلاس میں پھونک دے تو اچھی بات ہے, لیکن تھوک دے ہم نہیں پیتے. اس میں جراثیم ہوں گے, سچی بات ہے. یہ دیکھیے, یہ جو ممبر ہے نا, یہاں 2 اور 2 4, 2 اور 2 3 اور 5 نہیں ہے. یہاں 3 5 نہیں کرتے, اور جو 3 5 کرتا ہے اس کو یہاں بیٹھنے کے وہ قابل نہیں رہتا. ہاں, یہاں 3 5 کرنے والے کی جگہ یہاں 2 اور 2 4 والے کی جگہ ہے. گنتی بھی 4 ہے, اور ہمارے یار بھی 4 ہیں, حضور کے یار بھی 4 ہیں. ہم 4 یاروں کے ماننے والے ہیں. بہرحال عرس کی تقریب ہے تو میں اس طرح کی بات نہیں کرتا, لیکن آپ بات سمجھیں کہ اگر کوئی پھونک دے تو اچھی بات ہے. پھونکنے میں دم ہے اور تھوکنے میں بیماری ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ ہے تھوک. اسی لیے جگہ جگہ لکھا رہتا ہے تھوکنا منع ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نبی کی طرح ہیں, وہ مولویوں کو بھی تھوکنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو بھی, وہ بھی نہیں تھوک سکتے, کوئی نہیں تھوک سکتا. تھوک ہے. بچے بھی ہمارا تھوک پسند نہیں کرتے, بلکہ تقریر میں بھی بہت احتیاط سے بولنا پڑتا ہے. کبھی تھوک نکلنے لگے نا تو لوگ گھن کرتے ہیں. تھوکنے سے بھی احتیاط کرنا پڑتا ہے, لوگ تھوکنے میں بھی گھن کرتے. کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. زندہ قوموں کی علامت ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو برا ہے وہ برا ہے. یہ بات سمجھائی. لیکن اب آئیے, سب کے تھوک کا آپ نے ذکر سن لیا. تھوک مطلب بیماری ہے, تھوک مطلب جراثیم, تھوک مطلب بدبو, تھوک مطلب نقصان, یہ آپ نے سن لیا. لیکن اب آئیے, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا جو لعاب ہے, اور لعاب ہے, ایک لعاب رسول ہے, یعنی تھوک ایک لعاب رسول ہے, اس کے کام کتنے ہیں اب ذرا اندازہ کیجئے. عاشورہ کے دن عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھی, یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں, ان بچوں کو دودھ کیسے پلائیں, اس لیے کہ دن بھر اگر ان کو دودھ پلائیں گے تو ہمارے روزے کا کیا. تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے, اپنے منہ سے لعاب نکال کے جس بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے. صبح کو جس بچے کے منہ میں لعاب چلا گیا, شام تک وہ بچہ دودھ کے لیے روتا نہیں تھا, اس کو بھوک نہیں لگتی تھی. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب ہے. اب اندازہ کریں, یہی لعاب اگر بچوں کے منہ میں جا رہا ہے تو شام تک ان کو بھوک نہیں لگ رہی ہے. یہی لعاب اگر کھاری کنویں میں جا رہا ہے تو کھاری کنویں میٹھے ہو رہے ہیں. اور کیسے میٹھے ہو رہے ہیں, ایک بار لعاب ڈالا تو قیامت تک کے کنواں میٹھا ہو گیا, اس کا کھارا پانی جو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو گیا. ارے 1450 سال پہلے لعاب ڈالا تھا, جا کے مدینہ منورہ کے کنووں کا پانی پیو, اب بھی وہ کنووں کے اندر وہ لذت ہے. خدا کی عزت کی قسم, میٹھے سے میٹھے پانی میں وہ لذت نہیں ملتی جو لعاب ملے ہوئے کنووں کے اندر لذت ملا کرتی ہے. ایک الگ ہی تاثیر ہے, ایک الگ ہی لذت ہے. پھر اس کے بعد صرف کھاری کنویں میٹھے نہیں ہوتے, بلکہ سوکھے کنویں میں پانی ڈال دیا, سوکھے کنویں میں لعاب ڈال دیا جائے تو وہ کنواں جو ہے پانی سے بھرتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھ رہے لعاب کا کام. اس کے بعد اندازہ فرمائے, حضرت قتادہ کی آنکھ میں کا ڈھیلا جو ہے وہ باہر آ گیا. تو قتادہ آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لے کر آئے, یا رسول اللہ میری آنکھیں نکل گئی. اللہ کے رسول نے اپنا لعاب نکالا,